نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کتاب الایمان میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک شخص کو سر محشر حاضر کیا جائے گا، محشر کے میدان میں اس کو بلایا جائے گا اور پھر اس کے سامنے اس کے دفاتر کو حاضر کیا جائے گا، یعنی کہ وہ جو اس کا نامہ اعمال ہے جس میں اس کے اعمال درج ہیں، اس آدمی کو بلا کر دکھایا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال ہیں، اور فرمایا گیا کہ وہ دنیاوی رجسٹروں کی طرح رجسٹر نہیں ہے، بلکہ ان رجسٹروں کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے وہ تا حد نگاہ ہوگی، کہ اتنے بڑے بڑے لمبے اور اتنے جو ہے وہ وسیع اور عریض رجسٹر ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے انسان کے اعمال سے بھرے ہوں گے، کیونکہ کرامن کاتبین نے دنیا میں اس کے ہر معاملے کو نوٹ کیا ہے، کیونکہ رب نے فرمایا کہ یعلمون ما تفعلون، یہ جو میرے مقرب فرشتے تمہارے ساتھ موجود ہیں یہ تمہارے ہر اس عمل کو جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر 99 رجسٹر اور وہ بھرے ہوئے ہوں گے انسان کی زندگی کے تمام اعمال سے، جو صبح سے لے کر شام تک کرتا ہے، رات میں کرتا ہے، اس کے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں، یہ سارے کے سارے ان فرشتوں کے پاس نوٹ ہے۔ جب وہ حاضر ہوں گے تو قیامت والے دن میزان بھی لگے گا، اس میں انسان کے نامہ اعمال کو تولا بھی جائے گا، تو پھر اس شخص سے رب ذوالجلال پوچھے گا کہ یہ جو تیرے رجسٹر ہیں، یہ جو تیرا ریکارڈ ہے، کیا اس ریکارڈ میں کوئی ایکسٹرا بات تو شامل نہیں کی گئی، اضافی بات تو اس کے اندر نہیں ہے کہ میرے فرشتوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہو، انہوں نے کوئی جو ہے وہ بات ڈال دی ہو جو تم نے نہ کی ہو؟ تو وہ شخص کہے گا کہ یا رب ذوالجلال کہ میرے اس نامہ اعمال میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، جو میں نے کچھ کیا وہی اس کے اندر موجود ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیر۔ فرمایا کہ بندہ حیران ہو کر یہ پوچھے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا گیا ہے اور نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا گیا ہے، ہر چیز اس کے اندر درج ہو گئی ہے۔ پھر اس آدمی سے یہ کہا جائے گا کہ کیا تو اس کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، میں کیوں انکار کروں، کیونکہ یہ میرا ہی کیا دھرا ہے، میں نے یہ سارے کام کیے ہیں، لکھے ہیں، میں ان کا انکار نہیں کرتا۔ پھر رب ذوالجلال اس سے پوچھے گا کہ کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے، تیرے پاس کوئی بہانہ ہے؟ دنیا میں انسان اپنے کاموں کو عذر سے، بہانے سے حل کر لیتا ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ حل ہو بھی جاتے ہیں اس کے مسائل عذر اور بہانے سے، مگر وہاں رب کے سامنے عذر پیش کرنے کی بھی جرت نہیں ہوگی اور نہ انسان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، اس لیے وہ آدمی کہے گا کہ یا الہ العالمین جو کچھ ہے یہ میرا ہی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا اور نہ ہی جو ہے وہ میرے پاس کوئی عذر ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ تیرے پاس کوئی عذر نہیں، تیرے پاس جو ہے وہ اس کا انکار بھی نہیں، تو پھر تو پریشان نہ ہو، ہمارے پاس جو ہے وہ تمہاری ایک نیکی ہے جو ہم نے سنبھال کر رکھی ہے۔ پھر رب ذوالجلال فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کو حاضر کیا جائے۔ پھر جب وہ حاضر ہوگی کہ ایک چھوٹا سا پرچہ، اس پرچے کو جب اس آدمی کو دکھایا جائے گا تو وہ آدمی یہ سوچے گا اور یہ کہے گا کہ یا الہ العالمین ایک طرف سے گناہوں کا انبار ہے، اور یہ جب میزان سامنے اس کے لگا ہوا ہے، اور میزان بھی عام ترازو کی طرح نہیں جو دنیا میں ترازو ہوتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے
رب ذوالجلال سے اس میزان کو دیکھنے کی درخواست کی کہ یا الہ العالمین، جس کے اوپر لوگوں کے کل اعمال تولے جائیں گے، میں اس میزان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے ان کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ میرے نبی کو میزان دکھایا جائے۔ آپ نے جب اس میزان کو دیکھا تو آپ نے حیرت کے ساتھ، حیرانگی کے ساتھ یہ کہا کہ یا الہ العالمین، کیا اتنے بڑے میزان کو کہ جس کا ایک پلڑا جو ہے وہ پوری دنیا کے، جتنی پوری دنیا ہے اتنا اس کا ایک پلڑا ہے اور اتنا ہی اس کا دوسرا پلڑا ہے، کیا کسی کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنی جو ہے وہ اچھائیاں ہوں گی کہ وہ اس کو بھر دے گا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے پیغمبر، ہمارے ہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی، ہمارے ہاں تو خلوص دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے ایک کھجور کی مقدار بھی اخلاص کے ساتھ اگر اس نے نیکی کی ہے تو ہم اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ وہ اس ایک پلڑے کو بھر سکتا ہے۔ تو یہ کتنی جو ہے وہ خوبصورت بات ہے کہ انسان خلوص کو اختیار کر لے، تقوی اور للہیت کو اختیار کر لے، تو اس کا چھوٹا سا چھوٹا عمل جو ہے وہ بھی اتنی بڑی جو ہے وہ نیکیاں اس کو دے سکتا ہے اور اتنا بڑا اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو وہ شخص بھی یہ کہے گا کہ یا الہ العالمین، ایک طرف تو گناہوں کا انبار ہے، پہاڑوں جتنے میرے گناہ ہیں، اور دوسری طرف سے یہ ایک چھوٹی سی پرچی کیا کام کرے گی؟ مگر رب ذوالجلال فرمائے گا کہ میرے بندے تو صبر کر، ٹھہر تو، پھر جب اس کی ایک طرف ساری برائیاں رکھ دی جائیں گی اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کاغذ کے ایک جو ہے وہ ٹکڑے کو رکھ دیا جائے گا، ایک پرچے کو رکھ دیا جائے گا، اور اس پر درج کیا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ رب فرمایا کہ یہ تو نے خلوص کے ساتھ پڑھا تھا، یہ تو نے اچھی نیت کے ساتھ پڑھا تھا، اس کو ہم نے سنبھال کر رکھا، آج جو ہے وہ اس کو تمہارے گناہوں کے مقابلے میں ہم رکھیں گے۔ تو جب اس کو خالی پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے گا، ایک طرف اس کے گناہ، ایک طرف وہ پرچی، تو پھر وہ جناب اس پرچی کا اتنا وزن ہوگا اس کلمے کا کہ اس کے گناہوں پر وہ بھاری پڑ جائے گی، اور رب ذوالجلال پھر اس آدمی کو اس چھوٹی سی جو ہے وہ نیکی کے بدلے میں، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں مگر اصل چیز تو اخلاص ہے، للہیت ہے، کہ انسان اگر مخلص ہو جائے آج تو اس کا چھوٹا سا چھوٹا کام جو ہے وہ بڑی نیکیاں اس کو عطا فرما سکتا ہے۔ آج ہمارے اندر خلوص کی کمی ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہماری نیت صاف ہو، ہماری نیت ٹھیک ہو، ہمارا ارادہ ٹھیک ہو، تو انسان کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہے وہ اس کو بڑا فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے کاموں میں دیکھیں، انسان صبح کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد ظہر کی نماز تک جو ہے وہ اپنے کام کاج میں لگا رہتا ہے۔ اگر اس نے صبح کی نماز پڑھ کر اچھی نیت کی، اچھا جو ہے وہ اس نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں ظہر کی نماز بھی پڑھوں گا، تو یہ دوران میں کام تو وہ اپنے کرتا رہا، کوئی کس دندے میں، کوئی کس کاروبار میں مصروف ہے، مگر اس کام پر بھی رب ذوالجلال اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کہ کیونکہ اس نے اگلی نماز کی نیت کر لی ہے۔ تو اس طرح ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو، ہم آج جو ہے وہ بڑے بڑے کاموں کی طرف جو ہے وہ نگاہ لگا کر بیٹھے ہیں، اور یہ چھوٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، آپ کے جو ہے وہ افعال کو، آپ کے کردار کو، لوگوں کے ساتھ کیسا آپ کا سلوک تھا، اگر ہم ان چیزوں پر جو ہے وہ غور کریں تو ہم بھی وہی کام کرتے ہیں، ہمارے کام بھی اس کے مشابہ ہی ہیں، مگر ذرا برابر ہماری نیتیں اور ہمارے ارادے جو ہے وہ مختلف ہونے کی وجہ سے، اور ارادے اور نیت اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے وہ کام جو ہے وہ بیکار میں جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر بھی ہے۔ اچھے خاتمے کی دعا کیجئے اور اپنے ہر عمل کو اچھی نیت کے ساتھ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی زندگی میں بہاریں نصیب فرمائے۔